عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور فرمایا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی دانائی دی گئی، اسے بہت بڑی خیر ملی جسے حکمت نصیب ہو گئی، بہت بڑی اللہ نے اسے خیر عطا کر دی۔ پہلے تو فرمایا کہ حکمت خدا کا فضل ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے اس کا فضل۔ لیکن یہ کہ ومن یؤت الحکمت، جسے مل گئی نا یہ حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی بھلائی ملی ہے، خیر کثیر اللہ نے اسے عطا کر دی۔ حکمت کے معنی اور مفاہیم کتاب و سنت سے تلاش کریں گے تو حکمت سے مراد قرآن پاک بھی ہے، نبوت بھی ہے، تقویٰ بھی مراد ہے، فقہ بھی مراد ہے۔ لیکن عرف عام میں، اصطلاح میں حکمت سے مراد دانائی ہوتا ہے، تدبر، معاملہ فہمی، سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، فقط جذبات کی رو میں نہ بہہ جانا بلکہ بہت ساری چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا۔ ہمارے ہاں طریقتوں میں جب سے تلخی آئی ہے تو جذبات میں ہیجان بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس شاید سارا کچھ موجود ہے پر دانائی نہیں، حکمت نہیں، الا ماشاءاللہ۔ امت مسلمہ عام آدمی سے لے کر وقت کے حکمرانوں تک وہ تدبر، دانائی، غور و فکر، معاملہ فہمی، اس شعور سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے خاندانوں کے بڑے، قبیلوں کے بڑے، برادریوں کے بڑے، اداروں کے، تنظیمات کے بڑے، وہ اگر خاص دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں تو بہت ساری آزمائشوں سے بچا جا سکے، شاید بہت سارے کام مزید احسن انداز میں آگے بڑھائے جا سکیں۔ ہمارا جذباتی ہونا، ہمارا ہر کام کو جوش میں لینا اور ہوش سے بالکل کام نہ لینا، یہ چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے، سنوارتا نہیں۔ آپ غور کریں اپنے دائیں بائیں کے ماحول کے اندر تو ہماری معاملہ فہمی آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں کوئی جذباتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم تو پہلے سے بڑے جذباتی ہیں، بالکل تیار بیٹھے۔ خاتون نے تھوڑا سا رو دیا ہے، بات رو کے بتائیے، ہو گئے ہم جذباتی۔ ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ جو یہ بات کر رہی ہے اس کو تول تو لوں، کوئی ضروری ہے کہ وہ ساری بات ٹھیک ہی ہو۔ اس پر اگر مکمل تدبر کیا جاتا، اس کو اچھے طریقے سے پرکھا جاتا، پھر اس کے بعد اس کو بھی حوصلے کا کہا جاتا، خود بھی ذرا حکمت اور دانائی سے کام لیا جاتا، تو شاید ہم بہت ساری بزرگوں کی بے ادبیوں سے بچ جاتے، شاید گھر کو توڑنے سے بچا لیتے۔ پھر ایک شخص ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی تیرے بارے میں بڑی سخت بات کر رہا تھا، سخت زبان استعمال کر رہا تھا، اس نے تجھے بہت ہی برا بھلا کہا، کوئی جملہ خیر کا تیرے بارے میں اس نے کہا ہی نہیں، اور وہ لفظ جو میں کہہ نہیں سکتا وہ اس نے بتا دیے۔ تو پہلے تو آپ آنے والے سے یہ سوال کریں، اس سے یہ پوچھیں کہ تو اگر میرا خیر خواہ تھا تو اتنی دیر سنتا کیوں رہا؟ اور سامنے والا بات کہتا ہی اس کے ساتھ ہے جس کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے تھوڑی سن لینی ہے، اسی کو تو اتنا خیر خواہ تھا تو اتنی لمبی سن کے آیا، اور پھر اگر تجھے اتنا ہی پیار تھا کہ تو رہ ہی نہیں سکا اور فٹافٹ آ گیا بتانے کے لیے، تو نے اسے سزا کیا دی، جواب کیا دیا؟ اتنی توہین اس نے اگر کر دی تھی بقول تیرے تو چپ کر کے سنتا رہا، ایک جملہ بھی تیری زبان سے نہیں نکل سکا، تو کہہ ہی نہیں سکا، اس کا مطلب ہے کہ تو غیبت پسند ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو کہیں نہ کہیں شامل ہے اس بات میں۔ تو معاملات، پھر میں ایک چھوٹی سی گزارش میں نے بزرگوں سے کرنی ہے، نوجوانوں سے تو ہیں ہی ساری باتیں، بزرگوں سے بھی۔ ہمارے بزرگ جذباتی نہ ہوں تو کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں، بڑی جلدی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، حالانکہ بچوں کو ہمیشہ چھاؤں کی ضرورت رہتی ہے۔
وہ جتنا بھی روئے نا اس کی خواہش ہوتی ہے چپ مجھے میری اماں ہی کرائے، چاہے اس کی اپنی عمر 60 سال کیوں نہ ہو گئی ہو، اس کا دل کرتا ہے کہ میں جب ڈگمگانے لگوں تو فوراً میرا والد آ کے کہے کہ تو فکر نہ کر، میں مسئلے کو دیکھ لوں گا، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ بزرگ کیا کرتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تیرا کام ہے، تو جان اور تیرا کام جانے۔ تو آپ اتنی جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو بیچارہ تو الجھ جائے گا، بڑی ساری آزمائشوں میں آ جائے گا۔ آپ اگر اپنی شعوری عمر کو بڑا کریں، شعوری، ہمارے ہاں نا ہماری ویسے عمر بڑی ہوتی ہے، شعوری عمر نہیں بڑی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت عطا فرمائے، لیکن جو بچے اب نارمل ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ خود 14 سال کا ہے، اس کا دماغ 1.5 سال کا ہے، یعنی اس کی جسمانی عمر بڑھ گئی ہے، ذہنی عمر ابھی چھوٹی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شعوری طور پر بڑے بچے ہیں، ایسے ضدیں کرتے ہیں کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ضد کر رہا ہے، شعوری طور پر کمزور ہیں، ابھی بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں جو بڑے چھوٹے جوانوں کو کرنی چاہیے، جو نو عمر نو خیز لوگوں کو کرنی چاہیے وہ والے کام کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو لیں، آپ جذباتی نہ بنیں، آپ تھوڑا وقت گزاریں۔ آپ کوئی بھی معاملہ ہے، قرآن پاک نے نا بار بار کہا کہ رب کی ہستی پر بھی غور کرو، وقوع قیامت پر بھی غور کرو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پر شرط یہ ہے کہ تم غور کرو، شرط یہ ہے کہ تم غور کرو۔ رشتے بھی نبھائے جا سکتے ہیں پر کاش کہ ہم غور کریں، تدبر نہیں، غور و غوض نہیں، معاملہ فہمی نہیں، شعوری بات۔ ایک ہوتی ہے بحث کی گفتگو، بحث کی گفتگو آپ سارا دن کریں کوئی نتیجہ نہیں، آپ بیٹھ کے آپس میں مناظرہ 2-3 دن کریں کوئی رزلٹ نہیں، لیکن حکمت کا ایک جملہ سوچ کے زاویے بدل دیتا ہے، دانائی کی ایک بات آپ کی طبیعت کے دھارے بدل کے رکھ دیتی، حکمت کا ایک فکرہ انسان کی بھٹکی ہوئی سوچوں کو حق کا رستہ دکھا دیتا ہے۔ اسی لیے تو میرے رب کا قرآن سارا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے یعلمکم الکتاب والحکمہ، میرے رسول تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، کتاب بھی سکھائیں گے، دانائی سے بھی تمہارے دل بھرپور کر دیں گے۔ حکمت لے، ہمیں نہ حدیثیں ہر جمعے میں سنائی جاتی ہیں، ہر مسجد میں سنائی جاتی ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا شکوہ ہے کہ لوگ حدیث پر کان اس طرح کھڑے نہیں کرتے جس طرح اور کئی باتوں پر کھڑے کرتے ہیں۔ آپ اگر سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے تو کائنات میں سب سے بڑے حکیم کی بات سنائی جا رہی ہے، اس دھرتی پہ آنے والے سب سے بڑے مدبر کی بات سنائی جا رہی، حکمت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، اور کمال دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حکمت بھری بات ہے نا یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، وہ جہاں بھی ملے نا مومن کا زیادہ حق ہے کہ اسے حاصل کرے۔ حکمت کی بات اس کا وارث ہے ہی مومن، دنیا میں جہاں بھی کسی کو حکمت ملی نا کسی نبی کا صدقہ ہی ملی ہے، وحی کے ذریعے ملی ہے۔ غیروں کے پاس جو آسمانی وحی کو نہیں مانتے ان کے پاس حکمت ہوتی نہیں، یہ مومن کا ہی ورثہ ہے، اسے چاہیے جلدی سے حاصل کرے، ورثہ اسی کا ہے۔ وہ اگر کوئی غیر بھی بات کر رہا ہوگا نا تو فیضان کسی مومن کا ہی ہوگا، وہ کسی مومن کا فیضان ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ حکمت اور دانائی کی بات، تدبر کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جلدی سے حاصل کرو، جلدی سے اس کے قریب جاؤ، جلدی سے اس کے حصول کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے کریں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بہترین مجلس وہ ہے جہاں حکمت کی بات ہوتی، وہاں ضرور جا، وہاں جا کے بیٹھ، وہاں سے تو حکمت حاصل کر، یہ تیری گمشدہ میراث ہے، اس کو لے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے جایا کر جہاں حکمت کی محفلیں ہوں، جہاں سمجھدار لوگ بیٹھتے ہوں، معاملہ فہم، وہاں جا کے بات سیکھا کر۔ آپ یقین کریں
کہ بزرگوں کی مجلس سے آپ کو نا کتابوں کا نچوڑ ملتا ہے، کتاب و سنت سے مفاہیم عکس کر کے وہ ہمیں دیتے ہیں، اور بہت ساری علم پر لکھی گئی تصانیف کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو حکمت سیکھیں، دانائی سیکھیں، تدبر والی زندگی گزاریں، کسی چیز کو بھی لیں تو ذرا غور و خوض کے ساتھ لیں، تھوڑے معاملہ فہم بنیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور کر لوں، سازشی نہ بنیں۔ ہمارے ہاں نا سازش کرنے کے لیے، کہانی بنانے کے لیے لوگوں کو بڑا موقع میسر آتا ہے، لیکن اسی کے مثبت پہلو لینے کے لیے، اسی کا اچھا انداز اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، تدبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جس کے پاس تم حکمت دیکھو نا اس پر ناز کیا کرو، غبطہ کیا کرو کہ یہ بندہ سمجھدار ہے۔ سمجھدار لوگ کسی کو میسر آ جائیں تو بڑی غنیمت ہے، اگر کسی کو سیاںا بندہ زندگی میں مل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ شکر ادا کرو اگر کوئی اچھا مشورہ دینے والا موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسے صحیح راہ دیتا ہے، جو اچھا مشورہ دیتا ہے، جو خیر کی بات بتاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، حضور فرمانے لگے کسی مسلمان بھائی کو حکمت کی بات بتا دینا یہ تیری طرف سے اس کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ تو نے اچھا تحفہ دیا ہے۔ اگر تو نے کسی کو دانائی والی بات بتا دی، حکمت والی بات بنا دی، اگر تو نے شعور اس کا صحیح کر دیا، شعور۔ ایک دوست نا مجھے ہالینڈ سے ملنے آئے، تو اسی لب و لہجے میں وہ پلے بڑھے تھے، تو انہوں نے پاکستان پہنچ کے مجھے فون کیا، کہنے لگے میں نا کچھ تھوڑی سی نا موٹیویشن لینا چاہتا ہوں آپ سے، آپ مجھے موٹیویٹ کر دیں گے؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے آپ کے ساتھ نشست بک کرانے کا کیا طریقہ ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں آپ کے ساتھ سیٹ بک کرانے میں؟ میں نے کہا بس ایک ہی کام ہے کہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا، کیونکہ حکم ہے کہ جمعے والے دن گردنیں نہیں پلانگنی۔ اور دوسرا یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو عقل دیتا ہے وہ ذاتی سمجھ لیتا ہے، پھر اسے بیچتا ہے، پھر وہ سیٹیں بک کرتا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میں آپ کو کوئی حکمت کی بات بتا سکوں نا تو میرے لیے دعا کرنا۔ سیٹ میں نے کیا بک آپ کے ساتھ کرنی ہے، کیا لینا دینا ہے، میں تو خود فقیر ہوں، کا سلیس ہوں، مدینے والے سے بھیک لیتا ہوں، اور جو قطرے نصیب میں آتے ہیں وہ حضور کے غلاموں کو دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ یہ خدمت قبول کر لے۔ تو باقی آپ کہنے لگے جی نہیں وہ موٹیویشنل جو لوگ ہیں نا وہ سیٹ، میں نے کہا وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں، اور ویسے بھی جو بکتی بکاتی ہے وہ حکمت تو نہیں نہ ہوتی، حکمت تو انمول ہوتی ہے، جو خریدی جا سکے، جو بیچی جا سکے، وہ حکمت تو نہیں نا میرے بھائی، وہ تو انمول شے ہے، وہ تو کہیں سے ملتی ہے، اور اگر مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر کیا بات ہے، پھر تو ویسے بھی درویش نے کہا تھا دنیا اتے تھوڑے ہی رہ گئے، قدر شناس سخن دے، چند تو لوگ رہ گئے ہیں جن کی سمجھ میں بات آتی ہے، ورنہ تو یہ کہ کئی سنتے ہیں تو خالی سر ہی دھنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دانائی، تدبر، آپ دیکھیے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا کی، کتنی عطا کی؟ حضور کو شعور، بلندی، پختگی، معاملہ فہمی، تدبر، چیزوں کو پرکھنا کتنی عطا کی۔ شیخ عبدالاقصی محدث دہلوی شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے عقل کے 1000 حصے کیے ہیں اور 999 حصے عقل اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ باقی ایک حصہ ساری دنیا کو ملی ہے جس سے انجینئر بھی بنے، سائنسدان بھی بنے، عالم فاضل شیخ مفتی محدث مفکر بنے، 999 تو اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ تو جن کے پاس اتنا شعور ہے وہاں سے شعور لینا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے؟ شعور تو سارا حضور کے دروازے سے ملتا ہے۔ آپ ذرا حضور کی حکمت کو دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نا اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ قریش مکہ نے جب تعمیر کیا نا خانہ کعبہ، تو وہ نا چونکہ بات بات پہ لڑ پڑتے تھے، اور میرا قبیلہ آگے جائے گا، میں آگے بڑھوں گا، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ آج بھی کئی خاندانوں میں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے پوچھو، ہمیں آگے لگاؤ، ہماری چودراہٹ کا اعلان کرو، ہمیں بڑا تسلیم کرو۔
وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، حتیٰ کہ حوض پر گھوڑے کو پانی پلانا ہے تو پہلے میں نے پلانا، اس پر بھی لڑائی ہو جاتی تھی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر سارے مل کے کر رہے تھے، اب کئی قبیلے تھے، خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے طواف شروع بھی حجر اسود سے ہوتا ہے، ختم بھی حجر اسود پہ ہوتا ہے۔ یہ جنت کا وہ عظیم پتھر جس سے آغاز و اختتام ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے، اٹھا کے ہم لگائیں گے تاکہ قیامت تک یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے۔ اب انہوں نے اس کے لیے تیاری کر لی۔ قبیلہ عبدالدار کے لوگوں نے تو اس طرح کیا کہ نوجوان بھی جمع کر لیے، تلواریں بھی اکٹھی کر لی کہ جس قیمت پہ بھی ہمیں یہ کام کرنا پڑا، نصب ہم نے کرنا ہے پتھر۔ ایک پیالے میں خون رکھ کے اس پہ ہاتھ ڈال کے انہوں نے قسمیں بھی اٹھا لی کہ ہم یہ کام کریں گے۔ ہر قبیلہ یہی کہہ رہا تھا۔ اور جب بات بڑی بڑھ گئی نا تو ابو امیہ بن مغیرہ ایک سیاںہ آدمی تھا، وہ کہنے لگا یار لڑو نا، ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو بھی حل کرنے کا۔ اس نے کہا یار اس طرح کرو، ایک مسئلہ اس طرح کر کے نہ حل کر لیں، ایک بات میں نہ بتاؤں، آپس میں نہ لڑو، کل جو بندہ سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہو، وہ کوئی بھی ہو جو فیصلہ کریں قبول کر لو گے، کر لو گے، کر لو گے، کر لو گے، ہاں ہو گئی سب کی، قربان جائیں۔ سب سے پہلے حدود حرم میں مدینے والے محبوب تشریف لائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو ہر بندہ خوش ہو گیا، کہنے لگے لو بھئی یہ تو صادق اور امین ہے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا جی آپ جو فیصلہ بھی کریں قبول ہے، آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجر اسود اٹھا کے، باقی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے، پہلے طے کر لیا تھا جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا۔ اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کرنے کو۔ اب وہ سارے قبیلے نظریں حضور پہ لگائیں، نتیجہ نکلنا ہے، یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں، فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے۔ کس کو سعادت ملتی؟ ای سعادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے؟ قربان جاؤں حضور کی حکمت پر، نبی پاک کے تدبر پر۔ اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے، پر یار پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے، تھرڈ آ گئے۔ اب یہ سب چاہ رہے تھے سعادت لینا، تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کے رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے یہ ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو، قربان جائیں۔ سب نے اٹھا لیا اور اٹھا کے این اس جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا، وہاں لگا دیا۔ اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا ہے، اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے۔ یہ حکمت ہے رسول پاک کی۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جذبات کا استحصال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے جذبات پہ قدم رکھ کے کچھ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یوں نہ کریں، چلیں سب کو تو بندہ خوش نہیں کر سکتا، پر استحصال نہ کریں، توہین نہ کریں، تضحیک نہ کریں، دل توڑے نہ۔ سب کے جوڑ نہیں سکتے تو چلو کسی کا توڑے نہ، سب کے ساتھ تو آپ نہیں چل سکتے، ہر بندے کو تو خوش نہیں کر سکتے، لیکن استحصال نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ مجھے اہمیت نہیں دی گئی، قربان جائیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن نا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، علمبردار تھے، کوئی حکمت بن گئی، ان کو معزول کرنا تھا، کسی اور کو ان کی جگہ مقرر کرنا تھا۔ اب فتح مکہ ہے، سامنے قریش ہیں، ان کے سامنے کسی صحابی کو معزول کرنا ہے، فتح ہو رہی ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اب ان کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے، بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں، بس حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو تبدیل کر کے کسی اور کو لگایا جائے۔ یہ شان ہے میرے رسول پاک کی، یہ دانائی، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ سمجھ، ساری کائنات کی عقلیں قربان۔ اقبال کہنے لگے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہنے لگے میں نے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ قربان کر دی ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تدبر ہے، کیا سوچ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو معزول کر کے کسی اور کو لگانا تھا، جھنڈا کسی اور کو دینا تھا، سپہ سالار کسی اور کو بنانا تھا۔ پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟
نبی پاک نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا تیری جگہ نا جھنڈا تیرے بیٹے کے ہاتھ میں دینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اپنی جگہ پہ بندہ بیٹے کو بیٹھا دیکھے نا، کوئی اور بیٹھ جائے تو شاید دل ٹوٹ جائے، پر اپنی جگہ پتر بیٹھ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ لو میری کوئی سیٹ سنبھالنے والا آ گیا، اب خیر صلی ہے، اب کچھ نہیں ہوتا، اب جو ہے کام چلے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو ہٹانا حکمت تھی، لیکن کریم نے ان کے بیٹے کو ہی لگا دیا۔ کوئی بندہ لب کشائی کر ہی نہ سکا، لوگ دانت دبا کے رہ گئے، یہ کمال۔ بس پھر کہنا پڑتا ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ انداز کریمانہ حضور کا۔ اپنی زندگی میں نا تھوڑا تدبر سیکھیں، تدبر۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، کہہ دوں ایک چھوٹی سی بات، مجھے کئی دفعہ نا اس نوجوان کو ڈانٹنے کو دل کرتا ہے جس سے نا اماں کی اور بیوی کی لڑائی بھی صحیح نہیں ہو رہی۔ میں کہتا ہوں یار تجھے اللہ نے شعور دیا ہے، تو نے تو دنیا کو فتح کرنا تھا اور تو یہیں الجھ کر رہ گیا ہے۔ وہ مہربانی کریں جی کوئی دعا کر دیں، کس کے لیے؟ بیوی سیانی ہو جائے، اماں سمجھ۔ تو میں کہتا ہوں نہ بھی سیانی ہو تو پھر بھی گزارا کریں۔ آپ کچھ بڑا کام کریں زندگی میں، آپ کچھ انقلاب قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے، یہیں الجھے رہنا ہے ساری زندگی۔ آگے بڑھیں، اتنی بھی شعور ہمارے پاس تدبر کی کمی آ جائے کہ گھر کا نظام بھی ہم سے ٹھیک نہ ہو، یہ ٹینشن لے کے ہی ہم بال سفید کر کے بیٹھ جائیں۔ تدبر کا معاملہ کریں، حکمت کا معاملہ کریں۔ بیوی کا اور اماں کا اتنا مقابلہ نہیں ہوتا جتنا سوکنوں کا مقابلہ ہوتا ہے، سوتن کا جتنا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو رسول پاک کی بارگاہ میں تو 11 ازواج مطہرات رہتی تھی، 9 بیک وقت موجود ہوتی تھی۔ تو تدبر کے ساتھ حضور نے سب کے حقوق ادا کیے، حکمت کے ساتھ سب کے جذبات کا خیال رکھا، ہر ایک کو حضور نے شان دی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں نصیحت لکھی۔ حضور نے ہر ایک کو عظمتوں سے نوازا، شان عطا فرمائی۔ ہم کیا ہیں؟ الجھ گئے، چھوٹا سا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ تھوڑا تدبر دکھائیں، تھوڑی سوچ آپ بڑی کریں، تھوڑا حوصلہ۔ اور اس کے لیے نا سب سے زیادہ سینا اس نے ہے جو سب سے زیادہ سیانا ہے، جو سب سے زیادہ، ہاں یہ اگرچہ پنجابی کا جملہ ہے پر میں نے اس کو پورا نچوڑا ہے، اس کو میں نے نچوڑا ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ عقل ہوئے تھے، ہاں جو سیانا ہے وہ بہرحال پریشان تو عقل ہوئے تھے۔ اگلی گل میں نہیں جی کرنی، وہ تو انہوں پتہ ہے، لیکن عقل ہوئے تھے پھر تے سوچا چنگیاں نے، اتنی بری چیز۔ آپ یقین کریں جو سیانا ہے، جو سمجھدار ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے اپنی بھی کہنے کو، لیکن نہیں کہہ پاتے، کوئی عرض نہیں۔ جن کی سن رہے ہیں ان کو تو تسلی ہو رہی ہے نا، وہ تو سکون میں ہے کہ نہیں۔ تو تدبر والی، حکمت والی، دیکھیں حضور کا طریقہ نور دیکھیں ذرا۔ غزوہ حنین کے موقع پہ نا، حنین کے موقع پہ بہت سارا مال غنیمت آیا۔ تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو لوگ نیا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کی تالیف قلوب کے لیے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کا دل ٹھہرے اسلام پر، ان کی طبیعت جمے۔ اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا تھا جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتہ دار ناطے توڑ دیتے تھے، تعلقات ختم کر دیتے، مال و اسباب ملتا تھا تو اس سے طاقت بھی میسر آتی تھی۔ اس میں سے نا نیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے زیادہ لوگ قریش میں سے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، حضور کے قریبی۔ ان کو جب زیادہ مال ملا نا تو مدینے میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جہاد کی باری آتی ہے تو ہم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں، اور مال بٹا ہے تو ان کو زیادہ ملا ہے۔ ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے اور مال ان کو زیادہ مل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلا کے فرمایا یہ بات ہوئی ہے یا رسول اللہ؟ ہوئی ہے۔ فرمایا بلاؤ نا سب کو حضور نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا۔ ذرا انداز دیکھیے گا بات کا۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اہل مدینہ سے بات ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں وسعت نہیں دی؟ کیا تم آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں محبت نہیں عطا کر دی؟ یہ حضور نے بات کی۔
اب ان کی نظریں جھک گئیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بلندیوں والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ احسان ہے سارا ہم پر. اب حضور سامنے والے کے جذبات اور اس کی ان بات، حضور کہہ دیتے، ڈانٹ دیتے، کوئی بات کر دیتے، حضور کرتے تو اس کو بھی قبول کرتے، لیکن حضور نے ڈانٹ کر بات کو کچلا نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ جذبات کو ایک نیا رخ عطا کیا. حضور فرمانے لگے تم میری بات کے جواب میں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ، اہل مکہ نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو یہاں رہنے کو جگہ دی. تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلواریں لے کے آئے تھے، ہم تھے جو دفاع میں آگے بڑھے. تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مال اسباب آپ کی خدمت میں، تم کہو نہ کہو. وہ رو پڑے، کہ نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رسول کا احسان ہے، یہ تو اللہ رسول کی بلندیاں ہیں. اب وہ باتیں نہ، پہلے ان کے جذبات اور تھے، اب بات آنسوؤں میں آ گئی، درد میں آ گئی، رو پڑے. عاشق دا کام ہی رونا توڑنا تے بنا رویوں نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری. وہ رو پڑے نا تو اب حضور نے ایک جملہ کہا جو ساری صورتحال ہی بدل گیا. ایسی حکمت والی بات حضور نے فرمایا، میرے بھولے بھالے غلاموں، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں گے، اور تم جب مدینے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ گے. تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے بس پھر تو نا جذبات تھے کہ وہ آنسوؤں کے رستے بہہ گئے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. یہ تدبر ہے، یہ حکمت ہے. حضور جذبات کو صحیح رستہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ آئے، کچھ دن حضور نے مسجد قباء کے پاس قیام کیا، پھر حضور آگے بڑھے مدینہ شریف کی جانب. ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں، ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ بندے کو کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ کچھ لوگ نوکری زیادہ کرتے ہیں، ڈیوٹی زیادہ کرتے ہیں، غلامی زیادہ کرتے ہیں، محبت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن نفرت تو کسی سے بھی نہیں نا، دل میں بیزاری تو کسی سے بھی نہیں نا. یہ تو نہیں نا کہ فلانا بالکل فارغ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. چلے محبت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کوئی بالکل فارغ تو نہیں نہ ہو سکتا. قربان جائیں، ہر ایک کہہ رہا ہے میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، میرے گھر آئے. اب اگر حضور خود فرما دیتے نا کہ فلاں کے گھر جاؤں گا تو شاید کچھ دلوں میں بات آتی، پر میرے رسول پاک کی حکمت، نبی پاک کا تدبر، حضور کا کمال. فرمایا بھی تم میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، میں نے یہ کام ہی اللہ کے سپرد کر دیا ہے. میری اونٹنی معمور ہے، جہاں رب حکم دے گا چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گی، جہاں رب چاہے گا، تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات آئے نہ. یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے. حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے. گھر تھا سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا، اور اونٹنی بیٹھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اچانک بیٹھ گئی. حضور نے لگام اونٹنی کے گلے پہ ڈال دی. اونٹنی ایک دفعہ پھر اٹھی، پھر گھومی، پھر دوبارہ اسی جگہ آ کے بیٹھ گئی. جب دوبارہ بیٹھ گئی سمجھ گئے سارے کہ یہ تو واقعی اللہ کی طرف سے مامور ہے. اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے. آپ اپنی زندگی میں تھوڑا تدبر تو پیدا کریں، تھوڑی دانائی تو لائیں، تھوڑا سا نا سوچ سمجھ کر چیزوں کو آپ کریں. کچھ لوگوں کو بات کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، بڑی جلدی، اور وہ ایسی بات بھی کر دیتے ہیں جو تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تکلیف کا وہ بظاہر تو انہوں نے کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے جملہ، لیکن کیا مطلب کچھ دن پہلے ایک دوست نے بڑے پیار سے بات کر دی. میں کوئی ایسی بات تو نہیں کرتا. وہ کہنے لگے جی ایک بات کرنی تھی. میں نے کہا جی کہیں. کہنے لگے یہ مولوی اور پیر امیر لوگوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ، اب کیا جواب ہے اس کا؟ میں انہوں نے کہا میں کہہ رہا تھا حل ہے یہ کہ تم ہی امیر ہو جاؤ، یہی حل ہے نا جی اس کا. یہ کیا مطلب بات؟ کوئی امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہوتا. میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن یار آپ فٹافٹ بات نہ کر دیں، آپ چیزوں کو سوچیں. میں کئی دفعہ 200 میل کا سفر کر کے گھر آ جاتا ہوں اور پٹرول اپنی جیب سے ڈلواتا ہوں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. ایسے بھی سنگی ہیں
یہ بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں. ایک دفعہ پنڈی سے واپس آ رہا تھا. کچھ لوگ پیار کرتے ہیں نا، میرا موبائل خراب کم ہی ہوتا ہے، کوئی تحفے میں لے جاتا ہے اکثر نکال کے. اب بھی خراب ہو گیا. رات میں نے ایک بچے سے کہا میں کیا ایت کی کوئی سستا جا لمنا ہے. وہ کہتے جی کیوں؟ میں کیا نکل ہی جانا ہے. کہتا کسی کو دینا جاتا پھر کچھ اجدا دیو لے کے. یہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہ پنڈی سے لوٹ رہے تھے، رستے میں کسی نے محفل میں کسی نے جیب شیب بھی سارا کچھ صاف کر لیا. پیٹرول پمپ پہ گئے تو میرا خیال تھا ڈرائیور کے پاس پیسے ہوں گے. وہ میں نے اس سے کہا پیٹرول، تو کہنے لگا پیر صاحب میرے کو تو کوئی شے بھی نہیں. تو کسی دوست کو بلایا، اس نے 2000 روپیہ دیا، پیٹرول ڈلوایا. یہ غریبی کے لیے نہیں سنا رہا، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمتیں. صرف آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کوئی جملہ جب ہم بولتے ہیں، کوئی بات جب ہم کرتے ہیں، تو تھوڑا اس میں اگر تدبر ہو، اس میں تھوڑی سی حکمت ہو، اس میں تھوڑی سی دانائی ہو، اس میں کچھ ایسا معاملہ ہو، تو پھر چیزیں اور ہوتی ہیں. میں نے اس سنگی سے، اور بھی کئی دوست اس طرح کے ملتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ اگر ہم امیروں کے گاہک ہوتے نا تو تم اس مسجد میں بیٹھے ہوتے جس کے چاروں کونوں میں اے سی لگے ہوتے، بڑی وسیع و عریض ہوتی، بڑا کچھ تمہیں نظر آتا. یہ حال دیکھ کے ہمارا دیکھ لو کہ ہم امیروں کی طرف کتنا جاتے آتے ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے، کس طرح کا ماحول ہے. تو جلدی نہ کریں. یہ میں نے اپنے معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے بات نہیں کی. ہمیں تو اور بھی کچھ کہہ دیں کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہے، یہ کر یار دے نام دا ملے مینا. لیکن میں روٹین کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کی بات ہم ابا جی سے بھی کر دیتے ہیں کہ مینوں پتہ ہے بڑا پتر کماؤ ہوئے تاں تہاڈا دھیان ادھر ہے، تو ابے بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی بات ہم اکثر جگہوں پہ کر دیتے ہیں. یہ بات ٹھیک، آپ تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. میں یہاں سے سفر کر کے وہ دور گیا 2.5-3 گھنٹے، علاقے کا نام نہیں لیتا، لوگ پہچان، جلسے کا ٹائم لیا ہوا تھا ان لوگوں نے. ہم ان کے علاقے میں پہنچ گئے، جا کے ٹیلی فون کیا کہ جناب آج آپ کا جلسہ. کہنے لگے اوہو وہ تو کینسل ہو گیا ہے، اجازت ہی نہیں ملی، آپ کو بتا ہی نہیں سکے. وہ کہا تھا، فون کیا تھا، پتہ. اب تدبر کی بات ہے نا، ہمارے بچے پریشان ہو گئے نا، سانو پریشان کیتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ پتر یہاں حکمت بھی ہے ایک، اگر ہمیں کو مجبوری بن جاتی تو. اتنی جلدی نہ آوازار ہوں چیزوں سے کہ ویکھو نہ دسیا ہی نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں، بلاوا نہ فون، سناوا نہ چار. اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت. آپ تھوڑی حکمت کے ساتھ زندگی. یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جلد باز ہیں، جلدی کرتے ہیں، اس کا نقصان ہمیں خود ہوتا ہے. بھائی میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے میں بیمار ہو گیا، کسی پروگرام پہ نہیں جا سکا، گھر میں کوئی ایسا ایشو ہو گیا، تو اگر کسی نے کسی وجہ سے کہہ دیا یاد نہیں رہا تو کیا ہو گیا ہے. آپ تحمل، بردباری اپنی زندگی میں لائیں. آپ یقین کریں ہنڈیا جب ابلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے جل جاتے ہیں سارے، اور اگر اعتدال میں رہے تو اس کا اپنا وجود جلنے سے بچ جاتا ہے. نہ اتنا ابلیں کہ اپنا ہی جسم جل جائے. تدبر کے ساتھ جئیں گے. ہم تو ماننے والے اس دین کے ہیں جو دین حکمت والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دی گئی اسے بڑی ہی خیر دی گئی. اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی میں حکمت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد